نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52 تلاوت کی گئی. کل کے سبق میں گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور فرعونی قوم کو پکڑ لیا عذاب میں. آج کے سبق میں ہے کہ فرعون اور فرعون کی قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کے بارے میں نجات کے لیے دعا کی درخواست کرنا. موسیٰ علیہ السلام سے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی درخواست کرنا یہ قدرتی بات ہے. آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بڑے بڑے مولویوں کے خلاف، پیروں کے خلاف، لیکن جب سر پڑتی ہے ان کے قدموں میں آتی. سارے بولو ان کے ہی ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. چوکو چرواؤں میں بیٹھ کر مولویوں کو گالی دینے والے مولوی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہی جب کوئی مصیبت پڑے تو کسی نہ کسی مولوی کے پاؤں چاٹ رہا ہوگا یار دعا کرنا، یار کیا کرنا بولو بھائی. ہاں جی. اب فرعون کو بھی دیکھیں کہ جب اللہ نے پکڑا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی اپنی تدبیر کرتے. یہاں بھی آئے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جن کی مخالفت کر رہے ہاں جی، جن کے بارے میں بڑے عجیب و غریب جملے بولتا ہے فرعون. خود اللہ رب العزت کی ذات کی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے، لیکن جب سر پڑی تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یار اپنے رب سے دعا کر یا اللہ یہ مصیبت ڈال. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نقل بات کرتے ہیں ان کی، وقالوا یا ایھا الساحر، یا ساحر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے. اور ساحر کا ایک معنی عالم بھی ہوتا ہے. بہرحال تو کہنے لگے اے ساحر، تو کون مراد ہے بولو بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام. اور قالو سے کون مراد ہے؟ فرعون اور فرعونی سارے لوگ، اس کے ہم نوا، اس کے رشتہ دار جو کچھ بھی تھے. تو کہنے لگے ادع لنا، پکار ہمارے لیے، دعا کر ہمارے لیے. کس سے؟ رب کا، اپنے رب سے. دیکھو یہاں سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا ہمارے رب سے، کہا اپنے رب سے. یہاں بھی اپنی فرعونیت کا ذکر کر رہا فرعون کہ نعوذ باللہ تیرے رب کو ہم اپنا رب نہیں مانتے، تیرے رب کو اپنا رب، کیونکہ انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا. اس عقیدے پہ بھی زد پڑتی، یعنی عقیدہ اپنی جگہ ہی ہے، اس سے نہیں ہٹا. کون بولو بھائی؟ اپنا یہ کہہ دیتا ہمارے رب سے تو بات ہی مکمل ہو جاتی ہے جی. تو بہرحال کہنے لگا اپنے رب سے دعا کر. تو بہرحال یہ بھی مان گیا ہے کہ موسیٰ کا رب اور ہے، میں موسیٰ کا رب نہیں. کون بولو؟ فرعون. یہ بات نہیں ہے، اس لفظ میں یہ بات بھی وہ مان گیا کہ موسیٰ کا رب اور ہے، اور پکڑا موسیٰ کے رب نہیں. ہاں جی. تو بہرحال کہنے لگا بما عہد عندک، جو اس نے تیرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، جو اس نے تجھے تعلیم دی ہے، جس مقصد کی اس نے تجھے بھیجا ہے،
یعنی اس کا واسطہ دے، اپنے رب کو اس کا واسطہ دے. اور کیا ہوگا؟ اننا لمہتدون، اگر یہ مصیبت ٹل جاتی ہے ہم تیری بات مان لیں گے، ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. اب یہ کون کہہ رہا بولو؟ لیکن قدرتی بات ہے مشرک جھوٹا ہوتا ہے. بولو مشرک کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے فلما کشفنا عنہم العذاب، ہم نے دور کر دیا اسے عذاب. ابھی بھی کون سی قیامت تھی کہ جو دوبارہ ٹل نہیں سکتا؟ دنیا میں عرض کیا تھا پہلے بھی، اللہ رب العزت نے پچھلے آیت میں گزرا لعلہم یرجعون. یہ جو دنیا میں عذاب کی صورت ہوتی ہے تو جھٹکے ہوتے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے. دائمی عذاب تو روح نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ پھر تو سے نہیں ٹلتا. ہاں جی ہاں، مسلمان مرا ہوا ہو، مسلمان اس کے لیے دعا کرے، اللہ قبول فرما لے تو عذاب ٹل جاتا ہے، ورنہ کافروں کا عذاب نہیں ٹلتا. اور مرنے کے بعد کافر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے بھی نہیں. اس لیے کوئی غیر مسلم فوت ہو جائے، کوئی مرزائی وغیرہ ایسا شخص فوت ہو جائے جو غلط عقیدے والا تھا، اگر آپ کے جاننے والے محلے والے کوئی یار دوست اس کے رشتہ دار جو مسلمان ہیں، اگر آپ ان کے پاس جا کر افسوس کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، یہ کہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس سے افسوس کا طریقہ یہ کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتی ہے ہم نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب سے نجات دے دی، کیونکہ ہمارے پیارے موسیٰ نے ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. تو نبی کا جھگڑا دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے. ہاں جی، یہ نہیں اب عذاب میں پکڑوں تو کہتے اب تو آئے ہو نا گچی تمہاری پھندے میں، یا اللہ ان کو اور پکڑے. ایسا نہیں، نبی کی بڑی برداشت ہوتی ہے، بڑے تحمل والے ہوتے. حالانکہ یوں ایسا دشمن پکڑا جائے تو بتاؤ معافی دیتا کوئی؟ نہیں دیتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے، یا اللہ ان کو معاف کر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے جنہوں نے پتھر مارے، گالی دی، نعوذ باللہ، غلط قسم کے لوگ پیچھے لگا دیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگے کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں پہچان. ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے اذا ہم ینکثون، انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اننا لمہتدون. اللہ فرماتے اذا ہم ینکثون، فرمایا فوراً پلٹ گئے، کہنے لگا ہم تو کوئی ایمان شمان نہیں لائے. فرعون بھی کہنے لگا، اور فرعونی وہ سارے. اس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب سے دعا کروا دی، اللہ نے کرم کر دیا، صبح کا مولوی دعا نہ تھوڑا Not all instant. ہے، وہ تو میں راتی دوائی بھی کھاتی تھی. ہاں جی، نال ہی پلٹ جاتے. کسی کو تو شکریہ ادا نہ کرنا پہ جائے. نہیں میرے بھائی، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، تو بہرحال دیکھو کچھ نقصان اپنے کیا، کس نے بولو بھائی؟ فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو بہرحال فرمایا اذا ہم ینکثون، کو بدل لیا، ہدایت کے بجائے پھر موسیٰ کے مقابلے پہ آ گئے، پھر موسیٰ پر ظلم و تشدد پہ اتر آئے. تو بہرحال پھر فرعون اب لوگوں کو بھڑکا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. کہنے لگا ونادى فرعون فی قومی، فرعون نے اپنی قوم کو پکارا. قال، کہنے لگا فرعون یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا تم جانتے نہیں ہو مصر کا بادشاہ میں ہوں، مصر میرا ہے. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مادی ذہن. سارے بولو وہی مادی ذہن. عباس سیریا ہمارے پاس مادی ذہن، عباس سیریا ہمارے پاس بھائی دنیا نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ ہم کوئی دنیا کا اسباب اختیار کیے ہوئے نہیں، پیسہ کمانے والا کوئی کام شروع ہی نہیں کیا ہوا، تو پیسہ کیا آسمان سے اترے گا؟ سارے بولو بھائی، سارے. تو پھر نبی پیغمبر کی کوئی فیکٹری تو ہوتی ہی نہیں ہے، ان کا تو کام ہی کیا ہے؟
دعوت. سارے بولو کیا ہے؟ دعوت. تو ساری بات اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جو یہاں کی خاک چھانے گا اس کے پاس کچھ مال آئے گا, اور جو اللہ اللہ کرے گا اللہ بغیر مال کے اس کے کام بنا دے گا. بات یہ ہے, اگر مال بھی تو کام کے لیے نا, کہ بیمار ہو جاؤں اللہ کیا دے دے, علاج کرواؤں. تو جب اللہ والے بیمار ہوتے وہ اللہ اللہ کرتے, دوائی کے بغیر ہی اللہ شفا دے دیتے. کیا دے دیتے بولو بھائی؟ شفا دے دیتے. جب بھوک لگتی ہے تو ظاہری بات اللہ کو یاد کرتے, اللہ روحانی غذا سے ہی دل بھر دیتے. حضرت مریم کیا کرتی تھی سارے بولو؟ ہاں تو کیا ہوتا تھا؟ بے موسمی پھل پڑے ہوتے. زکریہ علیہ السلام نبی ہے, وہ پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا مجھے کیا پتا کہاں سے آئے, اللہ دیتا ہے. یہیں بیٹھی ہوں میں تو یہاں سے اٹھ کے بھی نہیں جاتی. پھر یوں بھی ہوتا ہے, پھر اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے. اللہ خود فرماتے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کہنے لگا اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ ملک میرا ہے, بادشاہ میں ہوں. اور کہنے لگا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, یہ جو میرے محلات کے سامنے یہ نہریں بہ رہی ہیں, محل کے نیچے سے بھی گزر رہی ہیں, یہ میری ہیں. وہ یہ عرض کیا نا, جو دل میں تھا وہی زبان پہ آ رہا. اس کے دل میں مادی چیزیں تھی, یہ دنیا کی حقیر چیزیں تھی, وہی زبان پہ آ رہی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایمان تھا, وہی کلمہ زبان پہ آتا تھا. تو بہرحال کہنے لگا افلا تبصرون, لوگوں کو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یعنی کیونکہ لوگ ذرا ڈاواڈول ہو گئے کہ یار جب مشکل آئے مصیبت آئے تو موسیٰ دعا کرے تو ٹل جائے, تو موسیٰ کی بات ہی مان لینی چاہیے. تو فرعون نے یہ تیور دیکھے کس کے؟ قوم کے. تو قوم کا دماغ پلٹنے کی کوشش, اپنی مادی چیزیں سامنے رکھی, کیونکہ یہ دعوے دار تھا خدائی. اس کا جملہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا, یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اس کائنات میں سب سے بڑا رب. نعوذ باللہ فرعون کہتا تھا میں ہوں. بہرحال پھر کہنے لگا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین. اب موسیٰ کی توہین پہ آیا, کہنے لگا کیا میں موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں؟ نعوذ باللہ, یعنی میرے پاس بادشاہت ہے, میرے پاس یہ سارا نظام ہے. ہاں جی. اور کیا کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ هذا الذي هو مہین, یہ تو حقیر آدمی ہے. نبی کی بے ادبی, نبی کو حقیر کہا, اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک زبان میں جو لکنت تھی اس کو بطور طنز ذکر کیا. کہنے لگا ولا یکاد یبین, قریب نہیں ہے کہ کوئی صاحب بات بھی کہہ سکے. وہ بچپن میں آیا کا انگارہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں رکھا تھا. ورنہ یاد رکھنا نبی ہر جسمانی روحانی عیب سے پاک ہوتا ہے. سارے بولو کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. عیب اور چیز ہوتی ہے اور بشری کمزوری اور چیز ہوتی ہے. جس طرح سانپ سے ڈر جانا یہ عیب نہیں ہے, یہ بولو کیا ہے؟ انسانی کمزوری ہے. انسان کے اندر ایک چیز کا خوف رکھا گیا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے, یہ انسانی کمزوری ہے. لیکن عیب اس کو کہتے ہیں جس کو گناہ کہا جائے, جو کوئی ایسی بیماری ہاں جی کہ جس سے لوگ دور بھاگے. یہ نبی کی ذات میں نہیں ہوتی. نبی کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہوتی ہے, سلیم الفطرت لوگ تو قریب بھاگتے, قریب آتے, اس طرح صحابہ کرام کی شان ہے. تو بہرحال یہاں موسیٰ علیہ السلام کو لکنت کا تانا دی. یہ لکنت کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو عموماً فرعون سینے پہ بٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بچے سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ کشش تو تھی موسیٰ علیہ السلام میں. اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے کہ ہم نے موسیٰ کے چہرے کو پرکشش بنا دیا. جو دیکھتا تھا وہ موسیٰ کی طرف لپکتا تھا, محبت پیدا ہو جاتی. اب موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچتے تھے. آج تو مسلمانوں کی بھی داڑھی نہیں, ورنہ ایک دور تک کافروں کے چہروں پہ بھی داڑھی ہوتی. سارے بولو کن کے چہروں پہ؟ فرعون کی داڑھی تھی. آپ ذہن میں رکھیں, داڑھی تھی, کیونکہ داڑھی مرد کی زینت ہے.
بال عورت کی زینت ہے، لیکن ہم بال مردوں نے رکھ لیے اور داڑھی عورتوں کی آ گئی ہے کہ انہوں نے سر سے بال اتار لیے۔ دیکھیے عورتوں کی داڑھی بڑی بڑی چنگی داڑھی ہوتی، ہاں جی چنگی بڑی کلین شیو کی ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے بھائی، اوپر سے گنج کرو گے ادھر سے نکل آئے گی، مردوں نے ادھر سے کیا اوپر سے گنج ہو گئے۔ چلو بہرحال اللہ کے ٹاپک آ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ہاتھ ڈال کے نا کھینچتے تھے کہ سمجھ جا سمجھ جا۔ تو ایک مرتبہ ایسے کیا نا فرعون بپرا، اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا پاگل ہو گئی ہے، اور کہا نہیں اس کے بازو میں طاقت بڑی، نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ سارے بولو کتنی؟ جی 4000، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے فرعون کے جناب انگ انگ میں جھٹکا لگا، اس لیے وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام جھٹکے بچپن میں بھی دیتے تھے، سمجھ جا۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتا نہیں یہی ہے۔ اس وقت ان کے سامنے آگ کے انگارے اور پھول رکھے گئے، کیونکہ نبی تھے اس لیے پھول کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ جبرائیل نے آ کر آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ انگارہ اٹھا کر جیسے بچہ منہ میں رکھتا ہے اس سے منہ میں لکنت، کیونکہ جلا لکنت پیدا ہو، ورنہ پیدائشی لکنت نہیں تھی۔ تو اس کا بھی اس نے تانا دیا ہے، آگے اسی مضمون کو اللہ چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون کے اندر ہٹ دھرمی تھی۔ سارے بولو کیا تھی؟ یہ نہیں کہ جانتا نہیں تھا، جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر اور نبی ہے، اس لیے تو ان سے دعا بھی کروا رہے، اور یہ بھی مانتا تھا کہ رب اصل وہی ہے، اللہ وہی ہے جو موسیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور اپنی صحیح اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔